السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ایک نوجوان کی پرتجسس اور حیرت انگیز داستان حیات جس کو ایک روح کی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ آئیں سنتے ہیں ناول تیاگی کی قسط نمبر 4۔ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ میرا نہیں ہے، وہ بولا۔ کالج کے زمانے میں نے ایک زبردست قسم کا عشق شروع کیا تھا۔ حسب معمول آپ کو تو پتا ہے کہ میرے عشق طوفانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ 2-2.5 ماہ بعد جب عشق کا بھوت سر سے اترا تو وہ لڑکی پیچھے پڑ گئی۔ ظاہر ہے ہونے والے شوہر کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار بھی ہو تو کون بے وقوف لڑکی اس چانس کو مس کرے گی۔ وہ باقاعدہ شادی پر زور دینے لگی۔ میں نے تنگ آ کر اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک اور عشق کا آغاز کر دیا۔ تیسرے ہی دن وہ لڑکی یہ ریوالور لیے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور فوری سول میرج کا مطالبہ کیا۔ اس وقت میں نے بڑی اعلیٰ اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ میں آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے کہا، مجھے معاف کر دینا شیلا، دنیا میں یہ راز کسی کو نہیں معلوم مگر صرف تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں مگر اتنا سوچ لینا کہ تمہاری زندگی میں کوئی خوشی نہ شامل کر سکوں گا شیلا۔ میں عورت کے قابل نہیں ہوں۔ یہاں پر ہی سین کا کلائمیکس تھا۔ وہ ہنسا۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہ ملی، البتہ یہ ریوالور وہ چھوڑ گئی۔ تھینک یو، میں نے ریوالور اٹھا کر کہا۔ خاصی رومانی تاریخ ہے اس ریوالور کی۔ اس کا لائسنس البتہ نہیں ہے، رمیش بولا، مگر مجھے یقین ہے کہ جو لوگ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان پر گولی چلانے کے لیے کسی لائسنس والے ریوالور کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی بچانے کے لیے یا کوئی زندگی ختم کرنے کے لیے کوئی بھی گولی کافی ہو سکتی ہے۔ پریما کا کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ اس موضوع پر رمیش سے گفتگو کرنا بہت ضروری تھا۔ کیا کرنا ہے؟ پھر بھی میں نے اصرار کیا۔ تمہارا کوئی نہ کوئی خیال تو ہوگا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، اب آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ تقریباً ایک کال گرل ہے۔ نہیں، دراصل بات سن لیجئے رنجیت بھیا، وہ بولا، اس میدان میں آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہ ہوں گے۔ وہ آج کال گرل نہیں بھی ہے تو کل ہو جائے گی، کل نہیں بنی تو پرسوں بن جائے گی۔ اور رنجیت بھیا، زندگی میں کبھی بھی کسی کال گرل کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ جس رات وہ کہے کہ اسے آپ سے پیار ہے اس وقت اس کی بات کا یقین کر لینا، مگر جب صبح کا سورج طلوع ہو تو رات کی بات بھول جانا۔ یہی رسم جہاں ہے۔ مس پریما بہت خوبصورت ہیں اور مجھے احساس ہے کہ آپ کچھ ان سے متاثر بھی ہیں، مگر رنجیت بھیا آپ ان لڑکیوں کی فطرت نہیں جانتے۔ یہ عام گھریلو لڑکیوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ انہیں زندگی میں سینکڑوں مرد، سینکڑوں سہارے ملتے ہیں اور یہ ہر سہارے کو اپنی بقیہ زندگی کا مستقل سہارا بنانے کی امید رکھتی ہیں۔ جو ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ اپنی باقی زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ کیا ان کے لیے کوئی خودکشی بہتر ذریعہ موت ہو سکتی ہے۔ فکر مت کرو، میں نے کہا، تمہارے ان گراں قدر مشوروں کی روشنی میں بندہ ظاہر ہے کہ بے وقوف نہیں بن سکتا۔ ان گراں قدر مشوروں کی جب بھی ضرورت پڑے، وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ مشوروں کی افادیت کی ضمانت بھی دی جاتی ہے اور غلط مشورے کی صورت میں بعد از فروخت سروس کے اصول کے تحت مشورے کو درست بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سنجیدگی دوبارہ رخصت ہو گئی۔ یہ بکواس اب بند کرو، میں نے ریوالور اٹھا کر اپنے بستر کے نیچے ڈالتے ہوئے کہا۔ جاؤ پریما سے کہو تیار ہو جائے، ہوٹل سے چلتے وقت یاد رکھیے گا۔ وہ بولا کہ بستر کے نیچے سے ریوالور نکال کر ساتھ ہی لے جانا ہے۔ آپ کی یادداشت ویسے ہی کمزور ہے۔ کسی اور مسافر نے اس جگہ آ کر اس کمرے میں ٹھہر کر یہ ریوالور دیکھ لیا اور خوف سے اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی تو یاد رکھیے اس کے قاتل آپ ٹھہریں گے۔ آپ کا ضمیر آپ کو کبھی معاف۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں نے بستر کے نیچے سے ریوالور نکالا اور رمیش کو رخصت کیا۔ ریوالور میں نے دوبارہ بستر کے نیچے ڈال دیا۔ وہ دن ہم نے سمندر کے کنارے گزارا۔ جوہو کا ساحل دنیا کی خوبصورت ترین ساحلوں میں سے ایک ہے۔ وہاں پہنچ کر ہی یہ انکشاف ہوا کہ یہاں رمیش کے ولد کھنہ رائے صاحب کی ایک ہٹ بھی ہے۔ چوکیدار نے رمیش کو دیکھتے ہی ہٹ کھول دی اور ہم نے اپنا سامان اندر رکھ دیا۔ ساحل کا یہ حصہ نسبتاً غیر آباد اور پرسکون تھا۔ چند غیر ملکی جوڑے سمندر میں نہا رہے تھے اور نیلے پانی میں سے ان کے سفید یورپی بدن ابھرتے تھے تو ان کے چہروں کی مسرت نمایاں ہو جاتی تھی۔ جو لوگ سردیوں میں سمندر کے کنارے وقت گزار چکے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سردیوں میں سمندر کا پانی نیم گرم ہوتا ہے اور اگر سورج نکلا ہو تو ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ نہانے کے بعد اس گرم بجری نما ریت پر لیٹنے کی خواہش بے انتہا شدید ہوتی ہے۔ شام ہونے سے قبل ہی ہم نے ہٹ میں جا کر صاف میٹھے پانی کے شاور سے غسل کیا اور سمندر کی اس جنگلی مہک کو اور ریت کے ان باریک ذروں کو صاف کیا جو پورے دن کے دوران ہماری پور میں بس گئے تھے۔ حسب معمول رات گئے ہم ہوٹل پہنچے۔ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے رمیش نے پوچھا، کل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا، صبح اٹھتے ہی تیاری شروع کر دینا۔ اس کے جانے کے بعد پریما میرے پاس آ بیٹھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟
اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں نے کہا۔ شاید کلکتہ جانا ہو، بہرحال ہم کل بمبئی چھوڑ دیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے لائٹ آف کی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس کی چال میں وہی رقص کی سی کیفیت تھی۔ اس رات جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اس کے انداز میں ایسا والہانہ پن، ایسی سپردگی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ ایک گھٹا کی طرح مجھ پر چھا گئی اور کھل کر برسی۔ رات کو پہلی دفعہ میری آنکھ کھلی تو وہ اپنی بڑی بڑی روشن آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کا جوان بدن دھوپ میں چھانے والے کسی بادل کے شفیق اور مہربان سائے کی طرح مجھ پر چھا گیا۔ میں نے پناہ محسوس کی، جیسے کسی تاریک جنگل میں تیز بارش سے اور ہواؤں سے محفوظ رکھ سکتی ہو۔ دوسری دفعہ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، بلب جل رہا تھا اور پریما اپنے ہاتھ میں میرا ریوالور لیے کھڑی تھی۔ میری نیند اچانک کافور ہو گئی۔ رمیش کی بات درست ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کالگر پر اعتبار کرنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ پریما، میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ محتاط انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی اہم کانہ حرکت کی کوشش نہ کرنا، میں تمہیں اندھیرے میں رکھ کر بھی گولی مار سکتی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ مرنے سے قبل تم اپنی موت کی وجہ جان لو۔ پریما، میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہی۔ ہاں، وہ مسکرائی، مجھے معلوم ہے، مگر مجھے اس معمولی سے کام کے عوض 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ 1 لاکھ ایڈوانس وصول کر چکی ہوں اور کام مکمل ہو جانے پر 1 لاکھ مزید، لہٰذا یہ تذکرہ یہاں بیکار ہے کہ میں اپنے حق میں اچھا کر رہی ہوں یا برا۔ بہرحال 2 ناکام حملوں کے بعد یہ تیسرا اور آخری کامیاب وار ہوگا۔ تم شملہ میں جگتی کی شعلہ اگلتی رائفل سے بچ گئے تھے اور تم نے اسے مار ڈالا۔ جگتی جیسے شخص کو مار ڈالا جو دشمن کی چاپ پر اس کی سمت کا اندازہ کر کے گولی چلا دیا کرتا تھا۔ یہاں ہوٹل میں کافی میں زہر تمہارا منتظر رہا اور تم نے کافی کی کیتلی انڈیل دی، مگر اب بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں 2 لاکھ روپے کے عوض بازی جیتنا چاہتی ہوں۔ پریما کا لہجہ سخت اور مضبوط ترین ہوتا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اسے خود پر بے پناہ اعتماد ہے اور یہ اسی کا اعتماد بول رہا تھا۔ یہ 2 لاکھ روپے تمہیں کون دے رہا ہے پریما؟ میں نے اچانک پوچھا۔ ایک خیال شدت سے ستا رہا تھا۔ کون ہے جو میری موت کا خواہاں ہے؟ میں نے پریما کی جانب بغیر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایسی کون سی ہستی ہے جو میری موت کی شدت سے طلبگار ہے؟ پریما نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ رنجیت پرکاش، تم بھولے نہیں ہو اور نہ ہی تمہاری موت کا طالب وہ شخص دنیا کا بے وقوف ترین شخص ہے۔ تم اپنے دشمنوں کو خوب جانتے ہو رنجیت۔ وہ مسکرائی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ اس لمحے زہر لگی۔ کون ہے وہ؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ مجھے اپنے سوال کا سیدھا سا جواب چاہیے تھا اور وہ تھی کہ گھما پھرا رہی تھی۔ میرا باس، دنیا کا عظیم ترین انسان جس نے بھوکی، لرزتی چیتھڑے پہنی، دوشیزاؤں کو اپنے سائے میں پناہ دی اور ان دوشیزاؤں کے چہرے سے اس نے غربت اور افلاس کے تمام منحوس نشانات غائب کر دیے۔ وہ ایک قوت ہے جسے تمہارے پتا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اعتماد کا نازک مجسمہ ایک آواز سے فرش پر گرا اور اس کی نازک باریک کرچیاں میرے دل میں پیوست ہو گئی۔ نہیں، میں نے جیسے خود کو اطمینان دلانے کے لیے کہا، پتا جی اس حد تک نہیں گر سکتے۔ خوش فہمی کا شکار ہو رنجیت، وہ بولی۔ رشتوں کی زنجیر اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کہ تم سمجھتے ہو۔ ذرا سے تناؤ پر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی بندھن باقی نہیں رہتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میرے ہاتھوں قتل ہونا پڑ رہا ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ وہ ہنسی۔ وقت دنیا کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اسی وقت ایک خوشبو سی میرے گرد پھیلتی چلی گئی۔ وہ آ گئی تھی، میری مونس دل نواز، میری زندگی بچانے کے لیے، مجھے زندہ رکھنے کے لیے۔ ساز جاگے، پھول برسے، ایک خواب، ایک صدا جیسے سلگتی چاہتوں کے دیس سے آتی تھی، ایک صدا جیسے زمانوں کے اندھیروں میں صدا دیتی وفاؤں کی صدا، ایک صدا جیسے میرے دل کی صدا۔ رنجیت، اور اس کی آواز سکون بن کر میرے پاس پہنچی۔ ایک گیت دھیرے دھیرے ابھرنے لگا۔ سنو شیام تمہارے میں گنگاؤں، کوئی کہتا پھرے تمہیں ماکھن پور، کوئی گولی تمہیں جانے چت چور۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی کا جلت رنگ کمرے میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کا دھندلا سایہ یکایک شرمانے لگا۔ مورے من میں بسے مورے نیند کشور، میں کس کے سیس نواؤں بولو شیام۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، نین دیپ جلاؤں، تیرے درشن کروں، کسی مندر میں کاہے جاؤں؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس کی آواز کے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس کے دھندلے سفید ہیولے کے۔ وہ بولی پرسکون سمندر کی طرح، موج اڑاتی لہروں کی طرح، دیکھا رنجیت، تمہارے پتا جی نے تمہارے لیے کتنے جال بچھائے ہیں، کیونکہ تم نے ان کے منہ پر ہی، ان کے سامنے اپنی ماتا کا قاتل انہیں قرار دیا۔ گناہ کے آخری ثبوت کو مٹانے کے لیے، اپنے اکلوتے سپوت کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے جتن کیے ہیں، مگر تم میری پناہ میں ہو، اس کی پناہ میں جس نے تم کو پوجا۔ یاد رہے تمہیں، تمہاری پجارن نے تم سے کہا تھا کہ کوئی نہیں جو تمہارا بال بیکا بھی کر سکے۔ آج میں پھر تمہیں بچا لوں گی۔ تم اپنی آنکھوں میں فکر کے سائے کیوں لہراتے ہو؟
فکر کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا۔ مجھے خود پر اختیار کہاں تھا؟ میں دو زمانے کے بیچ تنہا کھڑا تھا، ایک ماضی دوسرا حال۔ نہ ماضی میرا اپنا تھا نہ حال۔ میری پجارن میرا سائبان تھی، مگر اس سائبان تلے کیسے کیسے ہاتھ سے جنم لینے لگتے ہیں۔ ہر ایک لمحے بعد نیا دشمن خلوص کی چلمن سے باہر نکل آتا۔ آگے بڑھو، اس نے کہا، اور اس کے ریوالور کو چھین کر اسے گولی مار دو۔ تمہاری اور تمہارے پتا جی پرکاش ورما کی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جا رہی تھی، گھنگرو بجنے کی صدا دور ہوتی جا رہی۔ میں نے پریما کی طرف دیکھا، وہ ریوالور تھامے چوکنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی پیاسی دکھائی دے رہی تھی۔ رمیش، میں نے پریما کے پیچھے بند دروازے کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا، اور پریما اس دھوکے میں آ گئی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں کوئی نہ تھا، پھر اس نے واپس میری طرف متوجہ ہونا چاہا، مگر غفلت کا وہ ایک لمحہ میں نے جان لیا تھا، اور اس لمحے سے فائدہ نہ اٹھانا میری بے وقوفی تھی۔ میں نے پوری قوت سے اپنی لات اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ماری۔ ریوالور ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس نے ریوالور پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ میرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے رخسار پر پڑا اور وہ زمین پر جا گری۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش ہی نہ کی، وہیں فرش پر پڑی سسکتی رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھا لیا۔ پریما، میں نے سائلنسر لگے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے کہا، میں دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا دونوں کو ہی ناپسند کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک ہلکی سی آواز آئی اور پریما سینے پر ہاتھ رکھے فرش پر گر پڑی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ رمیش حیرانی سے میری کہانی سن رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں فرش پر پڑی خون میں لت پت پریما کی لاش کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ آپ کے پتا جی سے بعد میں بھی نپٹا جا سکتا ہے، مسئلہ اس وقت اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا ہے، وہ بولا۔ رات ابھی باقی تھی اور کھلی ہوئی کھڑکی سے خنک ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے رمیش کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پریما کی لاش کو گھسیٹ کر میرے بیڈ کے نیچے ڈال دی۔ کمرے کے وسط میں خون کے نشانات تھے۔ اس نے پانی ڈالا اور ایک چادر سے اس جگہ کو رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔ پھر چادر بھی اس نے بیڈ کے نیچے ڈال دی۔ رنجیت بھیا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ رمیش کا رنگ فک ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے کاندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی لمحے دوبارہ دستک ہوئی۔ رنجیت، دروازہ کھولو، کسی نے باہر سے کہا۔ او، یہ رمیش! میں نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ تو بھیا کی آواز ہے۔ بلا شبہ وہ شنکر کی آواز تھی۔ میرے کمرے میں ایک لاش پڑی تھی، ایک لڑکی کی لاش جو میرے ساتھ تھی ہوٹل کے رجسٹر میں، وہ جو مسز رنجیت پرکاش کے نام سے لکھی ہوئی تھی اور جسے خود شنکر اپنی آنکھوں سے میرے ہمراہ دیکھ چکا تھا۔ کمرے کے بیڈ کے نیچے لاش پڑی تھی اور دروازے پر شنکر دستک دے رہا تھا۔ رمیش کا بھائی ایس پی شنکر۔ میں سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر چٹکی کھول دی۔ بڑی دیر لگائی۔ کیا سو رہے تھے؟ شنکر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پھر رمیش کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یعنی تم دونوں رات کے اس پہر گفت و شنید فرما رہے تھے؟ اس نے میرا جائزہ لیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس مڑا۔ شنکر میری طرف متوجہ تھا۔ بے خوابی کے مریض یہی کیا کرتے ہیں، میں نے جواب دیا اور شنکر کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی قریب ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ شنکر نے رمیش سے سوال کیا۔ بولوں گا تو ڈانٹ سنوں گا، اسی لیے بہتر یہی ہے خاموش بیٹھا رہوں۔ رمیش بڑی ہمت کر کے اور زبردستی لبوں پر مسکراہٹ لاتا ہوا بولا، ہاں بھائی رنجیت، یہ مسز رنجیت پرکاش کا کیا چکر ہے؟ شنکر نے اپنا پائپ سلگا لیا۔ چکر تھا، اب نہیں ہے، اس نے ایشٹرے میں سگریٹ بجھاتے ہوئے جواب دیا۔ رمیش نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شنکر نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس سوال کا جواب میرے بیڈ کے نیچے ہے مائی ڈیئر شنکر۔ میں نے شنکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ رنجیت بھیا، رمیش چیخا، کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ چکر کیا ہے رنجیت؟ وہ لڑکی کہاں گئی؟ شنکر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ کوئی نیا چکر نہیں شنکر، وہی گھسی پٹی سی ایک داستان، ایک بسیدہ سا جال، مجھے مارنے کے لیے دشمن کا پرانا چکر۔ یہ تیسرا وار تھا شنکر، شاید آخری ہوتا اگر میں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہوتا۔ دشمن کی تیسری ناکامی، اور اب خود کو تیار کر لیا ہے کہ چوتھا وار بے حد ظالمانہ اور انجانا ہوگا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ صبح میں یہ ہوٹل چھوڑ دوں گا، راجیش میرے ہمراہ ہوگا، اور جب ہوٹل کی انتظامیہ کو اس قتل کی اطلاع ہوگی تو جانے رنجیت کس منزل کی جانب بڑھ رہا ہوگا۔ اگر میں تمہیں اسی وقت گرفتار کر لوں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میرا کچھ نہ بگڑے گا، لیکن کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ کچھ لوگ تمہیں اور تمہارے محکمے کو الزام دیتے رہیں گے، تم دندناتے پھرو گے، مگر کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ شطرنج کی بساط تو میرے لیے بچھائی گئی ہے، مات تو مجھے بھی دینی ہے، اور جوں جوں میں اپنے دشمن سے جنگ کرتا رہوں گا
تمہیں کامیابی کے زینے چڑھنے میں مدد ملتی رہے گی، لیکن خود کوئی حماقت کر کے جنگ قبل از وقت ختم کر دو گے تو سارے اصول فرائض دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے۔ اپنے لیے راستہ خود استوار کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ شنکر کا سوال یا دھمکی حمایت پر مبنی تھا اور میں نے سیاہ اور سفید اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب اسے اپنے لیے راستہ چناؤ کرنا تھا۔ میں نے ایک نیا سگریٹ پیکٹ میں سے نکال کر سلگایا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے کمرے کا سکوت توڑا۔ ٹھیک ہے رنجیت، تم دونوں صبح بے فکر ہو کر ہوٹل چھوڑو، لاش کا انتظام میں کر لوں گا۔ میں نے رمیش کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ ہر چند لمحے بعد بدل رہا تھا۔ شنکر کے اس جواب پر اس نے گہری سانس لی۔ رمیش، اپنے کمرے میں جاؤ اور سامان وغیرہ پیک کرو تاکہ صبح اس ہوٹل کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اسے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں شنکر سے مخاطب ہوا۔ اس کہانی کی کڑیاں ملاتے جاؤ شنکر، پھر پتہ چلے گا کہ ابھی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ داستان ہے، اسے سمجھنا بہر طور پر ایک مشکل کام ہے، مگر اب ان لوگوں کے لیے جو اس کہانی کے پس منظر سے واقف نہیں، تمہیں ایک ایک قدم پر میرے ذریعے سے ان لوگوں کو پھانسنا ہے جو تمہیں مطلوب ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ہی غلط پر تھا، کم از کم مجھے ایسا اہم کانا جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، امید ہے تم نے محسوس نہیں کیا ہوگا، شنکر خفت سے بولا۔ وہ اپنی روح میں کیا گیا تھا کہ اس نے مجھے دھمکا کر غلطی کی تھی۔ میں بے وقوف نہ تھا، حالات نے سب کچھ سکھا دیا۔ صبح میں نے اور رمیش نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ شنکر نے میرے کمرے کی چابی اپنے پاس رکھ لی۔ رمیش حیران تھا کہ شنکر میری باتوں میں کیسے آ گیا۔ وہ میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شنکر آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں، وہ اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتا، اپنے فرائض سے کوتاہی بھی نہیں برت سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے کسی مصلحت کے تحت ہمیں وہاں سے نکلنے دیا ہو۔ رمیش کی بات درست تھی، اس لیے کہ انسان کا نظریہ اس دنیا میں جتنا ہے محض مصلحت پر مبنی ہے۔ شنکر نے بھی ایک مصلحت کے تحت اپنے جملے پر خفت کا اظہار کیا تھا۔ اسے پرکاش کمار ورما اور اس کے ساتھی ہنری تھامس کے بارے میں مکمل ثبوت چاہیے تھا، اور یہ کام وہ صرف میرے ذریعے ہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ میں شنکر کی بساط کا ایک اہم مہرہ تھا، جسے پیٹ دینے کا مطلب بساط الٹ دینا تھا۔ لیکن مجھے ان حالات میں پیٹنا آسان تھا۔ اگر اس دنیا میں میرا کوئی نہ تھا تو میں اتنا کمزور گردانہ جانے لگا تھا کہ شنکر جیسا ایس پی مجھے دھمکی دے سکے۔ نہیں، میری محافظ میری پجارن غافل نہ تھی۔ میرے دشمن پرکاش کمار ورما کے 3 بار ناکام ہو گئے تھے، اور یہ بروقت اس سفید ہیولے کے آ جانے کی بنا پر ہوا تھا۔ پھر میں کمزور کیسے تھا؟ میری پشت پر ایک پراسرار قوت تھی جو دوسری تمام قوتوں پر بھاری تھی۔ کہاں چلیں؟ رمیش نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے دریافت کیا۔ واپس ہوٹل، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ صورتحال بے پناہ عجیب تھی۔ ایک جانب ایک کروڑ پتی بلکہ ارب پتی دشمن تھا جس کے پاس مجھے ختم کرنے کے لیے بے شمار وسائل تھے۔ دوسری جانب میری ایک پراسرار ہمدرد، اور مجھے یوں محسوس ہوتا جا رہا تھا جیسے شنکر بھی دشمن کی اس ٹیم جو مجھے نیست و نابود کرنے پر مامور کی گئی ہے اس کا ایک خاص فرد ہے، ایک ایسا شخص جو قانون کا محافظ تو ہے لیکن قانون شکن لوگوں کا ساتھی بھی ہے۔ سارے فرائض اور رسول بالائے طاق رکھ دیے گئے، اور ان کی آڑ میں گھناؤنا کردار شنکر، میرے دوست رمیش کا بڑا بھائی، گھر سے باغی ایک شخص۔ رمیش، تمہارا شنکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے رمیش کو ٹٹولا۔ میرے اس سوال پر وہ چونک پڑا۔ کیا آپ شنکر کی جانب سے مشکوک ہو گئے ہیں؟ اس نے کار ایک دم سڑک کے کنارے پر روکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا، جانے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں کر سما گیا کہ شنکر میرے دشمن کا ساتھی ہے، بالفرض نہیں بھی ہے تو ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہر چند کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے، لیکن مجھ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک پرخلوص دوست نہیں ہو سکتا۔ مجھ میں دنیا بھر کی خرابیاں، کردار میں جگہ جگہ جھول ہے، لیکن میں ایک وفادار کتا ہوں۔ دغا دینا میری فطرت میں نہیں۔ دوست میرے نزدیک قابل احترام ہی نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو میرا اپنا ہے، اور پھر تم جیسا دوست رنجیت خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ شنکر نے اگر تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھائی تو میں تمام رشتے بھول جاؤں گا، دنیا چھوڑ دوں گا، مگر رنجیت کے خلاف کوئی سازش میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ رمیش جذبات کی روح میں بہک گیا تھا۔ بے شک وہ ایک ایسا دوست تھا جس پر فخر کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر رمیش تیار ہو جاؤ کہ اب ہمارا مقابلہ پرکاش کمار ورما سے قبل شنکر سے ہے۔ اس کو راہ سے ہٹانا ہوگا۔ طریقہ کار تم خود سوچ لو۔ میں نے اسے تیار کر لیا، ایک قتل رنجیت کے ہاتھوں اور دوسرا میرے ہاتھوں، تاکہ ہم میں یہ امتیاز نہ رہے کہ ایک قاتل ہے اور دوسرا سادھو، خواہ قتل کسی بھی مصلحت یا جذبے کے تحت کیا گیا ہو۔ رمیش بے حد سنجیدہ ہو گیا اور نہایت سلجھی ہوئی گفتگو کر رہا تھا۔ اگرچہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا رمیش کہ تمہیں تمہارے بڑے بھائی کے خلاف اکساؤں، لیکن تنہا کب تک ان جھمیلوں میں پھنستا رہوں گا؟ کوئی پتہ نہیں آج کہاں ہیں تو کل کہاں ہوں گے۔ حالات جس تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں
اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پل پل پر نگاہ رکھنی ہے، جانے کس سمت سے کون حملہ آور ہو اور ہم اندھیرے میں مارے جائیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم زیادہ تر وقت ساتھ گزاریں۔ حالانکہ یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ اگر یہ فرض کرو کہ شنکر میرا دشمن ہے، تب وہ تمہارا میرا ساتھ کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ بصورت دیگر تم میرے ساتھ رہ کر میرے دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بننے لگو گے، اس لیے ہر پہلو پر غور کر لینا تمہارے لیے بہت مناسب رہے گا۔ کیا میری دوستی کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ کتنے امتحان دوستی کے لوں گا؟ مگر یہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہے گا کہ میرے دشمن تمہارے بھی مخالف ہو جائیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں ان دشمنوں سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے اپنے میرے دشمنوں پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ میرے سمجھانے سے نالاں تھا۔ دشمن دشمن، قدم قدم پر دشمن، کوئی زندہ بچ گیا ان میں سے تو میرا نام بھی رمیش نہیں۔ اس نے کلچ چھوڑ کر تیزی سے کار کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کے اس انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتا جا رہا تھا اور اپنا سارا غصہ سٹیئرنگ ایکسیلیٹر پر اتار رہا تھا۔ تو طے یہ رہا کہ ہم اپنے دشمنوں کے حملے سے تو بچ جائیں، لیکن کار کے حادثے میں دنیا کو چھوڑ دیں۔ میں نے اسے مزید اشتعال دلایا۔ وہ ہنس دیا۔ غصہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اب ہم ہاسٹل میں داخل ہو رہے ہیں، اس نے کار گیٹ سے اندر داخل کرتے ہوئے اعلان کیا۔ ہاسٹل نے میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا۔ شملہ جانے سے قبل میں یہاں ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا، دنیا کے ہنگاموں سے دور، اپنے کمرے میں مقید یا پھر راہداری کا پرسکون گوشہ۔ مگر اب تو میری دنیا بدل گئی تھی۔ میں قاتل ہو چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ قتل میں نے اپنے دفاع میں کیا اور اپنی پجارن کے حکم پر کیا۔ زمانہ تو مجھے قاتل گردانتا، مگر ایس پی شنکر اس قتل کا گواہ۔ یوں لگا جیسے کوئی بہت بھیانک جال تیار کیا جا رہا ہے۔ مجھے مارنے کے سہل طریقوں کی جگہ کسی خوفناک اور تکلیف دہ طریقے نے لے لی۔ شنکر کی جانب سے میں کھٹک گیا۔ رمیش دوستی کی خاطر اسے قتل کرنے پر آمادہ تھا، لیکن میں کوئی جلد بازی کر کے کھیل بگاڑنے کے حق میں نہ تھا۔ میں شنکر کے آئندہ رویے پرکھنا چاہتا تھا، اس کے اندر جھانکنا چاہتا تھا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ کار ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ کوئی خطرہ؟ میں نے رمیش سے سوال کیا۔ عین ممکن ہے رنجیت، چلیں یا کار موڑ لیں؟ رمیش نے پوچھا۔ نہیں، چلو، ہم نے خطرات سے بھاگنے کا عہد نہیں کیا رمیش، بلکہ مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ اوکے باس، دشمن دشمن ہے اور کبھی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ عین پولیس جیپ کے پاس اس نے کار روک دی۔ میرا کمرہ کھلا ہوا تھا، کوئی اندر موجود تھا شنکر؟ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رمیش بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ ہمیں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر جیپ میں سوار پولیس والوں نے اپنی رائفلیں پکڑ کر حکم کے انتظار میں تیار ہو گئے۔ شنکر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن وہ تنہا نہ تھا۔ ایک نوجوان غیر ملکی جوڑا بھی اس کے ہمراہ تھا۔ لڑکے کی عمر تقریباً 24 کے قریب ہوگی، جبکہ لڑکی کی عمر مشکل سے 18 برس۔ خوبصورت جوڑا تھا، لیکن ان کا تعلق دنیا کے گمراہ طبقے سے تھا، جو منشیات کے عادی اور سمگلنگ میں ملوث تھے۔ یہ بات ان کے حلیے سے ظاہر تھی۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور چہروں پر ہوائیاں برس رہی تھیں۔ تمہاری رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہے شنکر، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ فرض ڈیئر، ان دونوں کو بمبئی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ 10 من چرس اور ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا جس پر ورلڈ پیس کے الفاظ کندہ ہیں۔ شنکر نے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مجھے دیتے ہوئے کہا۔ سگار ہوگا تمہارے پاس؟ میں نے سونے کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شنکر نے سیلو فین میں لپٹا ہوا غیر ملکی سگار مجھے تھما دیا۔ میں نے سگار اس غیر ملکی لڑکی کے منہ میں دے دی۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ کا لفظ میں نے پڑھ لیا۔ سگار سلگا کر میں شنکر کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں میرے پاس لانے کا مطلب، کیونکہ ایشیا اور خاص طور پر برصغیر میں ایسے جوڑے آئے دن پکڑے جاتے ہیں۔ شنکر نے میری توجہ ایک بار پھر سونے کے ٹکڑے کی جانب مبذول کروائی۔ کسی خیال کے تحت میں بیڈ کے قریب میز پر رکھے ہوئے لیمپ کی طرف گیا اور اس کی لائٹ آن کر دی۔ سونے کا ٹکڑا میں نے میز پر رکھ دیا اور میز کی درمیانی دراز کھول کر اس میں سے ایک عدسہ نکالا۔ عدسہ آنکھ کے قریب لا کر میں سونے کے ٹکڑے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ورلڈ پیس ایسی کوئی خاص بات نہ تھی۔ دنیا بھر میں چھوٹی موٹی تنظیمیں ایسی تھیں جو منشیات کی اسمگلنگ کرتی تھیں اور کوئی نشان اور کوئی نام رکھ لیتی تھیں باہمی شناخت کے لیے۔ میں نے سونے کے ٹکڑے کا رخ پلٹ دیا۔ ایک چھوٹا سا دھبا، چند لمحے میں نے اس دھبے پر نظریں جمائے رکھی۔ بہت باریک سا HT کندہ تھا۔ تب میں نے لیمپ آف کیا اور عدسہ دوبارہ دراز میں رکھ دیا۔ کیا دیکھا؟ شنکر نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے مجرم کے نام کا مخفف، میں نے مختصر سا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ رمیش چاقو چوبند دروازے کے قریب کھڑا تھا، غیر ملکی جو شنکر کے قریب کھڑا تھا۔ یہ ٹکڑا فی الحال میرے پاس رہنے دو۔ شنکر اور اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لاؤ۔ لڑکی کے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں کھول دو، یہ میرے پاس رہے گی۔
शंकर ने मुतहय्यर अंदाज में मुझे देखा और किसी सिपाही को आवाज देकर अंदर बुला लिया। सिपाही मुसल्ला था, हाथ में राइफल थामे हुए। राइफल जीप में छोड़ कर आओ, रमेश ने खूनहार लहजे में उसे हुक्म दिया। शंकर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रमेश, उसका छोटा भाई, एक खलंडरा और शौक नौजवान, वो अचानक तब्दीली की वजह समझने से कासिर था। रमेश, ये तुम्हारे मातहत नहीं है, शंकर ने उसे सख्त लहजे में तंबीह की। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इस चार दीवारी में मेरा हुक्म चलता है। ये मेरी रियासत है माय डियर एसपी, चाहो तो आजमा लो। अपनी जीप गेट की तरफ वापस भेजो, अगर ये वहाँ से निकल सके तो ठीक, वरना उनका अंजाम देख लेना। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ। सॉरी एसपी, रिश्ते घर की चार दीवारी में मुकैयद हो जाते हैं। फिलवक्त हम दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। मेरे मुकाबले में तुम ज्यादा हो, आइंदा तुम यहाँ नहत्ते आओगे। मुसल्ला अफराद लाने की इजाजत नहीं। रमेश का लहजा उखड़ा हुआ था। रमेश, शंकर चीखा, बहस का वक्त नहीं है। अपने मातहत से कहो कि राइफल जीप में रख कर आए और इस लड़की की हथकड़ियाँ खोल दे। रमेश का लहजा हर किस्म के जज्बात से आरी था। तुम क्या कहते हो रंजीत? शंकर अब मुझसे मुखातिब हुआ। मैं क्या कह सकता हूँ शंकर, वो तुम्हारा भाई है और मैं भाइयों के बीच कुछ बोलना पसंद नहीं करूँगा। ऐन मुमकिन है तुम दोनों अपनी जगह दोस्त हो और ये भी मुमकिन है दोनों ही गलत रवैया और अंदाज रखे हुए हो। मैंने सिगार का एक तवील कश लेते हुए जवाब दिया। शंकर किसी सोच में पड़ गया। उसका मातहत सिपाही अजीब कैफियत से दो चार था। ठीक है, चंद लम्हे बाद उसने सकूत तोड़ा। तुम राइफल जीप में छोड़ कर आओ, उसने अपने मातहत से कहा। रमेश के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट रच गई। रंजीत, मैं तन्हाई में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। शंकर मुझसे मुखातिब हुआ। जरूर करो रमेश, तुम इस लड़की की हथकड़ियाँ खुलवाओ, मैं शंकर को लिए जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शंकर ने भी मेरी तकलीद की। कमरे में दाखिल होकर मैं अपनी मखसूस निशस्त की जानिब बढ़ा। मैंने 2 कप कॉफी लाने को कहा और शंकर से मुखातिब हुआ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं रमेश के रवैये पर अपनी हैरत का इजहार करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि उसने इतना सख्त रवैया इख्तियार किया। शंकर ने थके थके से लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता शंकर, मैं उसके अंदाज से परेशान हूँ। वो एकदम तमाम नाते खत्म कर बैठा। मैं रमेश को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने बज़ाहिर उसे तसल्ली दी। तुम्हारा अब क्या इरादा है? क्या तुम्हारे ख्याल में वो लड़की हमारे लिए कारामद साबित हो सकती है? शंकर ने कॉफी पीते हुए कहा। ऐन मुमकिन है, और हाँ, कोशिश करना कि मुझसे जल्द ना मिलो। मैं उसको पूरी तरह जाल में घेरना चाहता हूँ। मैंने कप खाली करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। लड़के पर कड़ी निगाह रखी जाए, उसने उठते हुए कहा। हाँ, मगर तशद्दुद से परहेज करना, मैंने जवाब दिया। रंजीत, मुझे कुछ यूं महसूस होने लगा कि तुम मुझसे काम लेना चाहते हो। शंकर जेब से सिगार निकालते हुए बोला। यानी तुम अपने आप को मेरा मातहत तस्वुर करने लगे हो? मैंने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। हाँ, बड़ी हद तक, उसने जवाब दिया। वो संजीदा हो गया। मैंने लाइटर का शोला दिखाया और शंकर सिगार सुलगाकर बोला। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे साथी और शहरी की तरह मेरी और कानून की भरपूर मदद करोगे। कोशिश करूंगा, मैं उसके हमराह वापस चलते हुए बोला। वो चुप रहा। मेरे कमरे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजे पर खड़े हुए रमेश को उदास नजरों से देखा और नौजवान गैर मुल्की को जीप में बिठाकर ले गया। शंकर को रुखसत करके मैं रमेश की तरफ मतवज्जा हुआ। यस बॉस, वो अटेंशन हो गया। क्या मैंने अपना किरदार बखूबी निभाया? किसी हद तक, मैंने मुस्कुराते हुए इसके सवाल का जवाब दिया और कमरे में दाखिल हो गया। गैर मुल्की नौउम्र दशीजा एक सोफे पर बैठी सिगरेट पी रही थी। चेहरे पर इत्मीनान की गहरी दबीज चादर थी। बॉस, रमेश ने मुझे पुकारा। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा। 2 अदद आतिशी असला रखने की इजाजत चाहिए। क्या बहुत जरूरी है? यस बॉस, दुश्मन हमको तन्हा समझ बैठे हैं। रमेश ने वजाहत की। उन्हें हमें तन्हा ही समझने दो, इसी में उनकी मौत पोशीदा है। हम किसी हथियार को रखने का रिस्क नहीं ले सकते, बिलखसूस उन हालात में कि शंकर भी हमारी जानिब से मशकूक हो गया। मैंने तनबीह की। मैं बिलावजह किसी मुसीबत को दावत देने के मूड में ना था। क्या हम निहत्ते उन पर भारी हैं? रमेश ने एक सवाल दागा। अब तक निहत्ते ही हैं। अब तुम ही बताओ, क्या हमारे दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो सके? नो सर, लेकिन क्या जरूरी है कि आइंदा भी वो नाकाम रहें? उसकी बात माकूल थी, लेकिन वो लाइल्म था कि मेरी एक हमदर्द थी जो मुझसे प्यार करती थी, जो मेरी पुजारन थी। वो मेरी मोनस और गमखार थी और फिर मेरी मुहाफिज थी। यूं महसूस होता था जैसे वो मेरी तलाश में बरसों से सरगर्दां थी और जब मैं उसे मिल गया तो सारे जहां की खुशियां उसकी झोली में आन गिरी। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। रमेश ने इजाजत चाही। वो मेरे और उस नौउम्र गैर मुल्की दोशीजा के दरमियान मखल नहीं होना चाहता था। ये बात उसके लहजे से जाहिर थी। हाँ, तुम बहुत थक चुके होगे, जाकर आराम करो। वैसे ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि एक खातून हॉस्टल की 4 दीवारी में मौजूद है। बकवास बंद करो। मैं यहाँ के कानून तुमसे बेहतर तौर पर जानता हूँ। सब कुछ कह सकते हैं आप बॉडीगार्ड जो ठहरे। फिर वो मेरे जवाब सुनने के लिए रुका नहीं।
तेजी से चला गया। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे रमेश की दोस्ती पर फख्र था। वो एक अजीम दोस्त था। उसकी रफाकत बोरियत के लम्हे दूर करती थी। रमेश के जाने के बाद मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उस नौउमर दोशीज़ा के करीब जा बैठा। सिगरेट का पैकेट निकाल कर मैंने एक सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने शुक्रिया के साथ सिगरेट ले ली। फिर एक सिगरेट मैंने अपने लबों में दबाई और लाइटर के शोले से पहले उसकी फिर अपनी सुलगाई। धुएं के मरगुले फिजा में छोड़ता हुआ मैं उससे मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम? जेन, बरतानिया की रहने वाली हूँ। हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? मेरे ख्याल से इस अफसर ने तुम्हें तमाम तफसील बता दी होगी। स्मगलिंग का इल्जाम है तुम पर, लेकिन ये काफी नहीं। मैंने जेब से सोने का टुकड़ा निकाला। योर वर्ल्ड पीस क्या है? मेरे ग्रोह का नाम और बॉस का नाम, मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। बॉस को ग्रोह का कोई फर्क नहीं जानता। एक दूसरे के जरिए अहकामात मौसूल होते हैं। जेन के बात करने के अंदाज से मैंने महसूस किया कि वो चालाक बनने की कोशिश कर रही है, मगर शायद वो इस मैदान में नुज़ायदा है, वरना एक रवायती अंदाज की दास्तान बयान न करती। बहरहाल वो एक हसीन दोशीज़ा थी, भरपूर अल्लड़ जवान दोशीज़ा, जिसकी नस नस में तपिश थी और मैं इतने फासले पर बैठा उसकी तपिश से महफूज न था। वो उन स्मगलरों से मुख्तलिफ थी जो अपनी बातें नहीं बताते, जिन्हें अपने लिबास का होश नहीं होता। मैं बेखुद हुआ जा रहा था। मेरी बेखुदी का आलम वो चेहरे पर नुमाया जज्बात से बखूबी लगा रही थी और शायद वो आमादा थी अपना आप मेरे हवाले करके कानून की गिरफ्त से बच निकलने के लिए। मैं इन्हीं सोचों में महव था कि फोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। बॉस, दूसरी तरफ रमेश था। इस लड़की को होटल के कमरे में रखना किसी तौर मुनासिब नहीं। मैंने जोहो बीच पर एक हट बुक करवा दिया है। मेरी कार आपके कमरे के बाहर खड़ी है, उसे इस्तेमाल में लाएं और फौरन इस लड़की को लेकर जोहो बीच का रुख करें। मैं जल्द आपसे राब्ता कायम करूंगा। फिलहाल एक पत्ता मेरे हाथ लग चुका है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ये कलकत्ते का नामवर और पेशावर कातिल बांधू है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हॉस्टल की चार दीवारी के अंदर पाया गया है। मगर रमेश, इस शदीद सर्दी में साहिल समंदर का रुख कोई बेवकूफ करेगा। वक्त कम है। नेक तमन्नाओं के साथ कि आप इस हसीन दोशीज़ा को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फांस लें कि जिंदगी के दिन थोड़े हैं और मौत साए की तरह पीछे लगी हुई है। ये कहकर रमेश ने फोन बंद कर दिया। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया और कोई हाथ नहीं लगा तो बांधू के पीछे ही चल पड़ा। बहरहाल उसका मशवरा नहायत माकूल था। जेन को यहाँ रखने से बिलावजह लोग मेरे किरदार की जानिब से मशकूक हो जाते। चुनाचा मैंने जल्दी से वार्ड लॉक से कुछ पैसे निकाले, एक गर्म सूट अटैची केस में रखा और साथ ही सिगरेट का एक कार्टन। इससे फारिग होकर मैंने जेन को साथ चलने का इशारा किया। बाहर निकलकर मैंने कमरे को लॉक किया और रमेश की कार में आ बैठा। जेन मेरे साथ की पुश्त पर विराजमान हो गई। चाबी कार में लगी हुई थी। मैंने कार स्टार्ट की और गियर बदलकर आगे बढ़ा दी। जोहो बीच पर रमेश के हट से मैं बखूबी वाकिफ था। बेहद खूबसूरत हट था। अंदर 2 बेडरूम थे, एक छोटा ड्राइंग रूम, किचन, बाहर बरामदा। ये हट एक पहाड़ी टीले पर बनाया गया था। हट का चौकीदार कार रुकते ही देखते ही भागा हुआ आया। नमस्ते सरकार, उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते, मैंने जवाब दिया। छोटे सरकार नहीं आए क्या? उसने हैरत से पूछा। उसकी हैरत बजा थी। मैं हमेशा रमेश के हमरा यहाँ आया था और ये पहला मौका था कि उसके बगैर आया। 1-2 रोज में आ जाएंगे, मैंने अटैची केस निकाल कर उसे थमाते हुए कहा। जेन खामोशी से मेरे साथ चल रही थी। खून की काफी थी, मगर जेन ने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी जो किसी कदर सर्दी से बचाव के काम आ सकती थी। अंदर पहुंचकर मैं एक सोफे पर दराज हो गया। बहुत थका हुआ था, तबीयत बोझल हो रही थी। दुश्मन, पुलिस, पुरस्रार, हमदर्द, ये सब कुछ मेरा दिमाग खराब कर देने के लिए काफी था। मैं आराम करना चाहता था। हट के चौकीदार ने मेरा अटैची केस बेडरूम में पहुंचा दिया और ड्राइंग रूम में आकर हीटर ऑन कर दिया। हीटर ऑन करने से किसी कदर सर्दी का नागवार एहसास खत्म हुआ। मुझे अपनी परवाह न थी, बल्कि जेन की फिक्र थी, जिसने सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म लिबास नहीं पहन रखा था। पानी गर्म कर दूं सरकार? गुस्ल के लिए? चौकीदार ने मुअद्दब अंदाज में पूछा। हाँ, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। वो गुस्ल के लिए पानी गर्म करने चला गया। तब मैं जेन की तरफ मतवज्जा हुआ, जो एक जानिब बैठी कुछ सोच रही थी। मेरे ख्याल से तुम यहाँ खुश नहीं हो, मैंने उसे सिगरेट पेश करते हुए कहा। डियर, बात खुशी की नहीं, सोच रही हूँ मेरी हैसियत अब एक कैदी की है या एक आजाद इंसान की। उसने मुझे सवालिया नजरों से घूरते हुए पूछा। फिलहाल तुम अपने आप को बिल्कुल आजाद समझो। पुलिस अफसर मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं ले जा सकता और जब तक तुम मेरे हमराह हो कोई शख्स भी तुम्हारा बाल बिका नहीं कर सकता। मैंने उसे तसल्ली दी, उसे इत्मीनान दिलाया। मुझे प्रकाश कुमार वर्मा से कोई हमदर्दी ना थी, मुझे शंकर से कोई दिलचस्पी ना थी और फिर मैं अपना माजी भूलना चाहता था। मैं एक नया इंसान बन गया था। किसके लिए? उसके लिए जिसने मुझे मरने से बचाया था, जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया था, जिसने मेरे दुश्मनों से मुझे महफूज रखा। मुझे इस नौउमर हसीना से भी कोई दिलचस्पी ना थी। जेन ने सर्दी का एहसास खत्म होने पर जैकेट उतार कर सोफे की पुश्त पर रख दी।
चलने में उसके जिस्म के मुलायम खतूत लचकते हुए मालूम होते थे। उसके सीने का मखरूती उभार, सुनहरी लांबे, घने बाल, खूबसूरत दिलकश आंखें, सुर्ख होंठ, ये सब कुछ मुझे पागल कर देने के लिए काफी था। मैं जो इन चीजों से दूर भागता था कभी, अब इनमें दिलचस्पी लेने लगा था। मेरी ये दिलचस्पी फितरी थी। मैंने एक तवील अरसा नफ्स कशी की थी, अपने किरदार को बहुत बुलंद रखा था। मैं बहुत साबित कदम था, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। सियाह चट्टानें पल भर में रेजा रेजा हो जाती हैं। उधर डायनामाइट लगाया, उधर एक धमाका के साथ वो बिखर गई। मैं अब सिर्फ रंजीत था, जलता बुझता रंजीत, जिसकी रोशनी कभी मध्यम हो जाती थी और कभी माहौल को रोशन कर देती। जिंदगी का फलसफा अगर ये था कि इन कोमल दोशीज़ाओं को बाजुओं से जकड़कर तहफ्फुज़ का एहसास दिलाकर उनके शीरीं लबों का रस चूसा जाए, या मजीद उन फलसफा को दो आतिशा करने के लिए शराब का सहारा लिया जाए, तो अजीब फलसफा था। माजी के रंजीत के इस फलसफे से बेहद मुख्तलिफ प्रेम से मुझे नफरत हो गई। अब तो मैं खुद से भी प्रेम का कायल न रहा। सरकार, गुस्ल के लिए पानी तैयार है, चौकीदार ने आकर इत्तला दी। मिसिस जेन, पहले आप गुस्ल कर लें, मैंने जेन से कहा। फिर चौकीदार से मुखातिब हुआ, मेम साहिब को बाथरूम का रास्ता दिखा दो। और फिर जेन उसके हमरा गुस्ल करने चली गई। जेन के गुस्ल के लिए जाने के बाद मैं कुछ सोचने लगा। जेन की बाबत कहीं ये भी शंकर की कोई चाल ना हो। वो मेरी इस कमजोरी से वाकिफ हो चुका था कि मैं हर आम आदमी की तरह लड़कियों में दिलचस्पियां लेने लगा हूँ, और कहीं ये सोचकर ही तो उसने जेन को मेरे सामने किया ताकि वो मेरी इस कमजोरी से फायदा उठा सके। मेरी कोई कमजोरी पकड़ ले, मैं अजीब आदमी हुआ जा रहा था। हर किसी पर शक करने लगा था, हत्ता कि अपने साए से भी मोहतात रहने लगा। मैंने सिगार केस में से सिगार निकालकर सुलगा लिया। धुएं के मरगुले बनाता हुआ मैं अपनी सोच का दायरा वसी करता चला गया। वो तूफानी सर्द शब मैं कभी न भूल सकता था, जब मैं कॉटेज छोड़कर खुदकुशी के लिए निकला था। मुझे उस पुरस्रार सफेद ह्योले जिसे मुझसे हमदर्दी थी, वो मुझे जिंदा देखना चाहती थी। मुझे मौत के शिकंजे से बचा लिया, बकौल उसके कि वो मेरी हमदर्द थी। मुझे दुनिया गुजारने का नया अंदाज सिखाना चाहती थी। मैंने उसकी बात मान ली, खुद को बदल लिया, अपना माजी किस कदर फरामोश कर दिया था। जेन बाहर आई। उसने एक ऊनी गाउन पहन रखा था। उस लिबास में देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि ये उसके पास कहाँ से आया, मगर मेरे पूछने से कबल ही वो बोल उठी, डियर, वार्डरोब में बेहतरीन लेडीज कपड़े रखे हुए हैं, और देखो ये मेरे बिल्कुल फिट हैं। रिमेश का बच्चा हर चीज का एहतमाम रखता है। मैं जेरे लब बड़बड़ाया, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जेन ने पुरतजस्सुस निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा। बहुत उम्दा है, बेहद खूबसूरत। मैंने पसंदीदगी का इजहार किया। बिलाशुबा वो इस गाउन में बेहद हसीन नजर आ रही थी। शानों पर बिखरे सुनहरी बाल, मेकअप से आरी चेहरा, मशहूर कुन महकती हुई खुशबू जो यकीनन उसने रिमेश के वार्डरोब से निकाल कर लगाई थी। कुछ भी हो, जेन की रफाकत में कुछ दिन शानदार गुजरेंगे, ये मेरा अपना फैसला था, और शायद जेन का भी। वो बड़ी हद तक मुझसे मुतासिर नजर आ रही थी, जाने क्यों। डियर, क्या तुम शावर नहीं लोगे? उसने अपने सुनहरी बाल तौलिए में लपेट कर बांध दिए। ताज़ा दम होने के लिए जरूरी था कि मैं नहा लेता। मैं जेन की जानिब से चौकन्ना था। जेन को देखने लगा, जो सोफे पर पांव पसारे मेरे बकिया सिगार से लुत्फ अंदोज हो रही थी। चंद लम्हे मैं यूं ही खड़ा रहा, फिर कोट बेड पर फेंक कर मैं बाथरूम में दाखिल हो गया। गुस्ल से फारिग होकर मैं बेड पर ही दराज हो गया। शदीद नींद सवार थी मुझ पर। कुछ देर सोना चाहता था, मगर ऐन उस वक्त जब मैं अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहनाना चाह रहा था, जेन अंदर आ गई। कितनी घुटन है इस बेडरूम में, उसने गाउन के ऊपरी बटन खोलते हुए कहा। बेडरूम की खिड़कियां साहिल की तरफ खुलती हैं जेन। अगर इस घुटन को खत्म करने के लिए हमने ये हमाकत कर डाली तो सर्द हवा के झोंके हमें ठिठरने पर मजबूर कर देंगे। ओ नो, इतने खूबसूरत हट में स्कॉच तो जरूर होगी। ये जरूरी होगा कि समंदर की उठती हुई लहरों की सर्दी के एहसास को खत्म करने के लिए हम स्कॉच पिएं। वो एक अदाए नाज के साथ बोली और खिड़की के पट खोल दिए। सर्द हवा का झोंका तेजी के साथ कमरे में दर आया। डियर, विस्की नहीं होगी यहाँ? जेन ने साहिल का नजारा करते हुए पूछा। किचन में जाओ, शायद किसी दराज या रैक में कोई बोतल मिल जाए। मैंने उसे मशवरा दिया। वो मेरे मशवरे पर अमल करती हुई किचन की तरफ चली गई। चंद लम्हे बाद वो एक हाथ में ब्लैक डॉग की सील बंद बोतल और 2 ग्लास ले आई। अभी आई ये कहकर वो वापस चली गई। अब के वो पानी का जग और बर्तन में बर्फ की डलियां लेकर आई। एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर वो बोतल की सील तोड़ने में मसरूफ हो गई। काफी देर तक वो सील तोड़ने में लगी रही, लेकिन सब बेसूद। चुनाचे उसने इल्तिजाई नजरों से मेरी जानिब देखा। चेहरे पर बेचारगी थी। प्लीज इसकी सील तोड़ दो। लाओ। मैंने बोतल ले ली और जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर सील काटने लगा। सील खुल गई थी। मैंने बोतल दोबारा जेन के हाथ में थमा दी। वो दोनों गिलासों में ब्लैक डॉग इंडेलने लगी। हस्बे जरूरत उसने पानी मिलाकर और बर्फ की 3-3 डलियां डालकर एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। फर्ज करो मैं ना पीऊं तो? मैंने गिलास थामते हुए कहा। तो क्या वाकई हिंदुस्तानी शराब से परहेज करते हैं?
اس نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، میں بہرحال نہیں پیتا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو گویا اب پی لیتے ہو، اس نے گھونٹ بھر کر شرارت بھرے انداز میں کہا۔ پھر اس نے ایک سانس میں پورا پیک حلق تلے اتار لیا۔ دوسرا پیک بنا کر وہ پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دوسرا گلاس خالی کر کے اس نے بیڈ سے ملحق میز پر رکھا اور سینے کے بل لیٹ کر کوہنیاں آگے بڑھائیں۔ وہ آہستہ آہستہ تقریباً گھسٹتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھی۔ میں اپنا گلاس خالی کر چکا تھا۔ مشرق کے لوگ بہت گرم ہوتے ہیں، مگر تم بہت مختلف ہو۔ تمہیں کھڑکی سے سرد ہوا آنے پر اعتراض ہے؟ کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مشرقی نوجوانوں سے بہت مختلف ہوں، لیکن خود کو منفرد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جین۔ او ڈیئر، میں تمہارا نام پوچھنا تو بھول گئی، اس نے اچانک کہا۔ رنجیت، مگر تم مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتی ہو۔ نہیں، رنجیت اچھا نام ہے، چھوٹا سا، پیارا سا، یاد رہنے والا۔ اس کی ادائیں خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ گاؤن کے بٹن کھول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاؤن کی قید سے آزاد ہو جاتی، میں نے اسے دوسرا پیک بنانے کا حکم دیا۔ وہ سست روی سے بیڈ پر سے اٹھی اور خود میرے لیے ایک پیک بنانے لگی، مگر اس بار اس نے پانی نہیں ملایا تھا۔ خوب، میں نے دل میں سوچا، زہر پینا ہی ٹھہرا تو اس میں ملاوٹ سے کیا مانی؟ یہ میرے ہاتھ کا پیک ہے رنجیت، اپنا آپ بھول جانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے۔ اس کے اس جملے پر مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ کوئی تو ہو جہاں میں جو میرے درد کا مداوا کر سکے۔ کب تک شراب اور عورت کے سہارے زندگی کی حسین گھڑیاں گزاری جا سکتی ہیں؟ میں نے دوسرا پیک آدھا پی کر میز پر رکھ دیا۔ وہ دوبارہ سینے کے بل بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے نازک اور حسین ہاتھ گاؤن کے بٹن کھولنے میں مصروف تھے۔ شراب مجھ پر اپنا رنگ جما رہی تھی۔ جین کے بال گھنے، ملائم اور ان میں گرم حیات لرز رہی تھی۔ اس کی پشت کا کچھ سے زیادہ حصہ اس کے سنہری اور لمبے بالوں سے ڈھنپا ہوا تھا۔ یہی بال پھیلتے ہوئے اس کے اریاں بدن کے نیچے ہوتے ہوئے زانوؤں کے پاس جمع ہو گئے۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر بے خود ہو گیا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس نے کسی اعتراض کا مظاہرہ نہ کیا۔ میں اس کے گلابی رخساروں پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، جین، تم جیسی خوبصورت دوشیزہ مجرموں کی صف میں شامل ہو گئی۔ تمہیں تو کسی آہنی مرد کی آغوش میں ہونا چاہیے تھا، کسی چٹان کی چھاؤں میں ہونا چاہیے تھا۔ زندگی اتنی ارزاں تو نہ تھی کہ تم دولت کے لیے اپنا آپ فراموش کر دو۔ بولو، جواب دو۔ تمہارا یہ انداز سپردگی کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ تم کسی مرد کی آغوش کی طلبگار رہو؟ تمہیں کسی پناہ گاہ کی تلاش ہے؟ کچھ شراب کا اثر، کچھ اس میں جبیں کا، جانے کیا کیا بکواس کرتا رہا۔ یکلخت اس نے گاؤن اتار پھینکا۔ اس کا دودھیا سرخ مائل جسم میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ مجھے پناہ دو رنجیت، مجھے زندگی دو، مجھے اپنا لو، میں تمہاری بن کر رہوں گی، مجھے کسی وفادار پالتو جانور کی طرح۔ اس نے میرے سینے کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ اس کے شیریں لب بے اختیار میرے لبوں میں پیوست ہو گئے۔ بہت دیر گزر گئی۔ دونوں کے جسموں میں آگ برپا تھی، جیسے عرصہ دراز سے پیاسے تھے۔ اب پانی نظر آیا تو پیاس بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ میری ماں نے کہا تھا تو ملکہ وکٹوریا ہے۔ میرے بے وفا منگیتر نے مجھے مونا لیزا کا خطاب دیا تھا، لیکن سب دغا باز تھے، سب فلرٹ کرتے تھے، جسموں سے کھیلنا چاہتے تھے۔ اور رنجیت، میں آج بھی پاک مریم کی طرح صاف ہوں، پاک ہوں۔ اس نے میری آغوش سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا اور لڑکھڑاتے ہوئے شراب کا پیک بنانے لگی۔ اچانک ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور میرے شانے میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں بے طرح اٹھ کر کھڑکی کی طرف بھاگا، لیکن صرف اتنا دیکھ پایا کہ ایک جیپ فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے آگے نکل گئی۔ جیپ کا رنگ سرخ تھا، نمبر پلیٹ دیکھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جین کو شاید اس حادثے کی خبر نہ ہو سکی۔ شاید شراب کے نشے میں ہونے کی وجہ سے میرا بایاں شانہ زخمی ہو گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ میں نے میز سے بلیک ڈاگ کی بوتل اٹھائی اور زخم پر تھوڑی سی انڈیل دی۔ پھر جیب سے رومال نکال کر میں نے زخم پر باندھ دیا۔ فی الوقت خون بند کرنے کے لیے اتنا کافی تھا۔ زخم کچھ زیادہ ہی شدید تھا، شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بھیانک شکل کا قد آور شخص ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا۔ مجھے باندو کہتے ہیں سرکار، کیا اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے کرخت لہجے میں خنجر گھماتے ہوئے کہا۔ میں ایک جانب ہٹ گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر جین پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ سرکار، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نشانہ کچھ غلط ہو گیا ہے، چنانچہ مجھے پھر آنا پڑا۔ اب میں آپ کو اپنے خنجر چلانے کی مہارت سے آگاہ کروں گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ باندو؟ اس کے عقب سے ایک گونجدار آواز آئی اور ایک سیاہ ریوالور اس کی کن پٹی پر آ لگا۔ مہاراج، باندو خوفزدہ سے انداز میں بے اختیار بولا۔ خنجر پھینک دو، اور باندو نے خنجر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ بھلا میں اپنے اس دوست کی آواز نہیں پہچان سکتا تھا، جو شاید اس پوری دنیا میں میرا واحد مخلص دوست تھا، جو ہر لمحہ میرے لیے جان مارنے کو تیار رہتا تھا۔
جس نے میرے دشمن سے نمٹنے کا تہیا کیا اور جس نے کہہ دیا تھا کہ میں سو جاؤں وہ 1000 آنکھوں سے جاگ رہا ہے۔ بھلا میں اس دوست کی آواز نہیں پہچان سکتا تھا؟ اور اس وقت بھی اس نے میری بروقت مدد کی تھی۔ میرا شانہ زخمی تھا اور باندو کافی قدآور اور تندرست۔ میں بھی کوئی کمزور انسان نہ ہوں اور نہ حالات سے خوفزدہ ہوں۔ اس حالت میں بھی باندو آسانی سے میرے اوپر قابو نہیں پا سکتا تھا، لیکن میرا دوست میری حفاظت سے غافل نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور آگے بڑھو، رمیش کی کرخت آواز سنائی دی اور باندو نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ رمیش نے اندر داخل ہو کر اس کا خنجر اٹھا لیا۔ اب سیدھے ہو جاؤ باندو، رمیش نے کہا اور باندو نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ تم کون ہو مہاراج؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ بڑا بے وقوف تھا تمہارا باس جس نے تمہیں صرف رنجیت کے بارے میں بتایا، رمیش مسکراتا ہوا بولا۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، باندو نے پلکیں جھپکائیں۔ رمیش کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا گیا؟ نہیں، باندو بے ساختہ بولا۔ پھر اس نے زبان دانتوں میں دبا لی، شاید اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو میں بتائی دیتا ہوں، رمیش رنجیت کا ڈوئٹ ہے، اسے ہواؤں سے بچائے رکھنا رمیش کی ذمہ داری ہے، اور رمیش فولاد کا بنا ہوا ہے، اسے ٹریپ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ نہ جانے تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ باندو سنبھل گیا۔ او بکواس تو ابھی بتائی دیتا ہوں تمہیں، رمیش نے غراتے ہوئے، اور پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، سنبھالنا پتا جی، میں ذرا اس کا بندوبست کر لوں۔ اس نے پستول میری طرف بڑھایا اور پھر شاید اسے میرے بازو کا خون نظر آ گیا۔ ارے تم زخمی ہو؟ کیسے؟ وہ بے اختیار میری طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ باندو پر سے ہٹی تھی اور باندو نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے پوری قوت سے رمیش کی کمر پر لات رسید کی۔ رمیش دھوکا کھا گیا اور بری طرح دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ میں بھی رمیش کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ باندو کا خیال تھا کہ شاید اس طرح رمیش کے ہاتھ سے پستول نکل جائے، لیکن رمیش نے گرتے گرتے بھی پستول نہیں چھوڑا۔ باندو نے محسوس کر لیا تھا کہ میں زخمی ہوں اور کمزور پڑوں گا، چنانچہ دوسری چھلانگ اس نے میرے اوپر لگائی اور نہایت پھرتی سے مجھے اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس نے میری گردن میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ اگر تم نے 1 منٹ میں پستول نہ پھینک دیا تو میں اس کی گردن دبا کر مار ڈالوں گا۔ وہ غرایا اور رمیش جس نے سنبھل کر پستول سیدھا کیا تھا ٹھٹک گیا، لیکن میرے جسم میں چنگاریاں بھر گئی تھی۔ اب میں اتنا کمزور، اتنا بزدل بھی نہیں تھا کہ اس کی ڈھال بن جاتا۔ بازو کا زخم بھی ایک لمحے کے لیے میرے ذہن سے نکل گیا۔ میں نے بدن کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور پھر زخم کی پرواہ کیے بغیر میں نے باندو کے بھاری بھرکم بدن کو کمر پر لاد کر سامنے پھینک دیا۔ باندو چاروں شانے چت گرا اور رمیش نے ایک کہکہا لگایا۔ باندو نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ مقدر ہی خراب ہے سالا، اپن کیا کرے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں اندازہ ہو گیا مقدر خراب ہے، چنانچہ اب بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ رمیش نے پستول ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو مہاراج؟ باندو نے پوچھا۔ ایسے نہیں، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کیا تمہارا یہاں کوئی دوسرا ساتھی بھی موجود ہے؟ رمیش نے پوچھا۔ کوئی نہیں ہے مہاراج، ابن بولا نا، مقدر ہی خراب ہے ورنہ ابن ساتھی نہیں رکھتے۔ باندو مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، لیکن پھر اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا اور ایک درمیانے سے قد کے چھوٹے سے آدمی نے اسے اٹھا کر پھینکا ہے۔ چنانچہ دوسرے لمحے اس نے اپنا ہاتھ مونچھوں پر سے ہٹا لیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اے لڑکی، اچانک رمیش نے سفید فام لڑکی کو مخاطب کیا جو اب تک پاگلوں کی طرح ایک کونے میں سمٹی ہماری شکل دیکھ رہی تھی۔ رمیش نے دوبارہ اسے پکارا اور وہ سہمی ہوئی سی قریب آ گئی۔ جاؤ کوئی رسی تلاش کر کے لاؤ، یہاں ضرور مل جائے گی، رمیش نے اسے حکم دیا۔ رسی کی کیا ضرورت ہے رمیش؟ وہ سامنے کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، میں نے اشارہ کیا اور رمیش نے گردن ہلا دی۔ باندو اسی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا اور ٹکر ٹکر ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس شخص کی آنکھوں میں بے حد مکاری تھی۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ ہمیں اس شخص کی جانب سے چوکنا رہنا چاہیے، وہ کسی بھی وقت اٹھ کر ہم پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ لڑکی کپڑے اٹھا لائی، رمیش نے پستول میرے ہاتھ میں دیا اور پھر خود باندو کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے باندو کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سیدھا کیا اور اٹھا لیا۔ باندو نے اس پر کوئی تعرض نہیں کیا۔ پھر رمیش نے اس کے ہاتھ پشت پر کس کے باندھ دیے۔ باندو کی نگاہیں پستول پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شاید محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو ہم لوگ پستول چلانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے۔ اس کے ہاتھ پشت پر کسنے کے بعد رمیش نے اس کے بال پکڑے اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ باندو کے حلق سے ایک کرہ آواز نکل گئی۔ تب رمیش نے اس کے دونوں شانے گھسیٹے اور اسے ہٹ کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے پستول میرے ہاتھ سے لیا اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ تمہارا شانہ کیسے زخمی ہو گیا؟ پوچھنے کی بات ہے۔ میں نے مسکرا کر باندو کی طرف اشارہ کیا۔ او تو یہ وار کر گیا تھا، رمیش دانت پیس کر بولا۔ ہاں، تمہارا کیا خیال تھا؟ افسوس میں اسے نہیں دیکھ سکا۔
रमेश निचला होंठ दांतों में दबाकर बांदू को घूरता हुआ बोला, क्या मतलब, क्या तुम उसके पीछे थे? हाँ, मैं तुमसे कह कर नहीं गया था कि मुझे किसकी तलाश है? ओह हाँ, याद आया, तुमने बांदू ही का नाम लिया था, मैंने जहन पर जोर देकर कहा। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे बाजू का जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? नहीं, बस ठीक है, मैंने रुमाल कस लिया है, खून रुक गया है। गोली सिर्फ शाने को छूती हुई गुजर गई। ये दोबारा इसी चक्कर में आया था कि अगर गोली ने काम ना किया हो तो खंजर से मुझे कत्ल कर दे, मैंने बांदू की तरफ इशारा करके कहा और रमेश खूनखार निगाहों से उसे घूरने लगा। देख लूंगा इस कुत्ते को। रमेश घुर्राया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बांदू के नजदीक पहुंच गया। फायर किस वक्त किया था तुमने? उसने घुर्राई हुई आवाज में पूछा। जीप से किया था, उस खिड़की के करीब से। बांदू ने एक खिड़की की तरफ इशारा किया। ओह, तो तुम फायर करते हुए आगे निकल गए थे? हाँ, तो फिर वापस क्यों आए? रमेश ने पूछा। मुझे एहसास हो गया था कि गोली निशाने पर नहीं बैठी, बांदू ने जवाब दिया। तो तुम उसे खंजर से कत्ल करने आए थे? हाँ, वो लापरवाही से बोला। तुम्हारे पिस्तौल में साइलेंसर लगा हुआ था? हाँ, मगर तुम उसे कत्ल क्यों करना चाहते थे? रमेश मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला। बस मेरा काम ही ये है, मेरा ख्याल था कि इन लोगों के पास माल जरूर होगा, पहले मैं उसे कत्ल कर दूं, वापिस आकर यहाँ तलाशी ले लूंगा, बांदू ने जवाब दिया और रमेश ने मानी खेज अंदाज में गर्दन मटकाई। तो तुम झूठ बोलोगे? कोई झूठ नहीं है, बांदू ने लापरवाही से कहा। सच बोल दे मेरी जान, रमेश बड़े प्यार से बोला। बकवास मत करो, मैं इतना कमजोर भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो, बस अब तो मुझे जाने दो। अरे कहाँ जाओगे? पहले हमारी तसल्ली तो कर दो। रमेश उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, फिर उसने एक जोरदार ठोकर बांदू की पिंडली पर मारी। बांदू के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। उसने दोनों हाथों से पिंडली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ तो पुश्त पर बंधे हुए थे, चुनाचे वो ऊंधा गिर गया। पिंडली में शदीद तकलीफ हो रही थी। रमेश एक बार फिर आगे बढ़ा और उसने बांदू की कमर पर ठोकर रसीद की। रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाली ये जरब भी काफी शदीद थी। बांदू दोबारा चीखा और फिर जमीन पर मचलने लगा। बता दे बेटा, बता दे, क्यों मौत आई है? रमेश ने सद लहजे में कहा और मैंने हंसने, बोलने, खाने पीने वाले रमेश का ये रूप पहली बार देखा था। मेरे बाजू के जख्म ने उसे दीवाना बना दिया था और वो हर कीमत पर बांदू से ये मालूम करना चाहता था कि किसने इस काम के लिए मजबूर किया है। मैं सच कहता हूँ, देखो मुझे खोल दो वरना अच्छा ना होगा। मैं उसे लूटने के लिए यहाँ आया था। बांदू अब किसी कदर बुखलाया हुआ नजर आने लगा, लेकिन उसकी बात पूरी तरह खत्म भी ना हुई थी कि रमेश ने एक और ठोकर उसकी पिंडली पे मारी। बांदू बुरी तरह चिल्लाने लगा। रमेश ने पिस्तौल सीधा कर लिया, लेकिन दरवाजे पर आने वाला एसपी शंकर राय था। क्या हो रहा है? शंकर राय ने हैरत से पूछा। एक ड्रामे की रिहर्सल हो रही है भैया, हम बहुत जल्द एक ड्रामा करने वाले हैं, रमेश मुस्कुराते हुए बोला। ये कौन है? शंकर ने बांदू की तरफ इशारा किया। अरे तुम उसे नहीं जानते भैया? रमेश ने ताज्जुब से पूछा और शंकर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात नजर आए। फिर उसने रमेश को घूरते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जानता कौन है ये, एक बहुत बड़ा अदाकार। क्या नाम बताया था तुमने? बांदू। हाँ भैया, इसका नाम बांदू है। हाँ, मेरा नाम बांदू है, मगर अफसर साहब ये दोनों बदमाश मुझे पकड़कर यहाँ ले आए हैं। देखो उन्होंने मेरे हाथ भी बांधे हैं और मुझे मार रहे हैं, बांदू ने फरियाद करते हुए कहा। ओह, तो तुम वाकई शक्ल से शरीफ आदमी नजर आते हो, लेकिन ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों ले आए? एसपी शंकर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस मैं नहीं जानता, शायद ये मेरी जीप पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं यूं ही परेशान हाल सा आदमी हूँ, आवारागर्दी करता इधर निकल आया। इन लोगों ने इशारे से जीप रोकी और वे पिस्तौल दिखाकर मुझे यहाँ ले आए, बांदू ने फरियादी अंदाज में कहा। तुम्हारी क्या राय है भाई? एसपी शंकर ने पूछा। बस भैया, बाकी बातें तो उसने ठीक ही कही हैं, सिवाय इसके कि उसने पिस्तौल से फायर किया और पिस्तौल इसके पास से जरूर निकल आएगा। गोली का जख्म रंजीत भैया के शाने पर तलाश कर लो। फिर इसे एहसास हुआ कि भैया कत्ल नहीं हुए तो ये यहाँ आया। यह खंजर इसके हाथ में था। इत्तेफाक से मैं इसका पीछा करता हुआ यहाँ आ गया और मैंने भैया की जान बचा ली। झूठ है, भगवान की सौगंध, ये झूठ है, बांदू ने कहा। फिर ये जख्म कैसा है? एसपी शंकर ने पूछा। मैं क्या जानूं? जीप कहाँ है तुम्हारी? यहाँ से थोड़ी दूर खड़ी है, बांदू ने जवाब दिया। पिस्तौल है तुम्हारे पास? नहीं। हाँ है, बांदू ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। खंजर भी तुम्हारा होगा? एसपी शंकर ने पूछा। नहीं, ये मेरा नहीं है, पिस्तौल में साइलेंसर भी जरूर होगा भैया, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है रमेश, क्या रंजीत के शाने का जख्म ज्यादा गहरा है? नहीं, कोई खास नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने कहा। तब रमेश, तुम रंजीत को संभालो, मैं इस कुत्ते को ले जाता हूँ, देख लूंगा अच्छी तरह, एसपी शंकर ने कहा। मगर मेरी भी तो सुनो अफसर साहब, बांदू ने कहा। सुन लूंगा, अच्छी तरह सुन लूंगा, एसपी शंकर ने कहा। और फिर उसने हथकड़ी निकाल कर बांदू के हाथ में डाल दी और उसके बाद वो उसे धकेलता हुआ बाहर ले गया। रमेश ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा था।
نہ جانے کیوں مجھے بھی اس وقت ایس پی شنکر کا یہ رویہ عجیب سا لگا۔ وہ جس وقت باندو کو لے گیا وہ کچھ غیر فطری سا انداز تھا۔ بہرحال اس وقت کچھ بولنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم نے ایس پی شنکر کو خاموشی سے چلا جانے دیا۔ باہر جیپ سٹارٹ ہوئی اور پھر وہ آواز دور ہو گئی۔ تب رمیش نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب کیا خیال ہے پتا جی؟ کوئی خیال نہیں ہے رمیش، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہو، چلو یہاں سے چلتے ہیں یا پھر؟ رمیش نے معنی خیز انداز میں جین کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، میں نے مزمحل لہجے میں کہا، اس وقت ان ساری باتوں کی گنجائش کہاں ہے؟ میں نے پھیکے سے انداز میں کہا۔ ارے واہ، نروس ہو گئے رنجیت بھیا، یہ سب تو جیون کی باتیں ہیں، جیون کے ساتھ چلتی رہیں گی اور یہ بھی۔ اس نے سفید فام جین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میرے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ بھی ہے رمیش، چلو یہاں سے چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھیا، چلو چلتے ہیں۔ باہر میری گاڑی موجود ہے، یہاں سے کوئی سامان تو نہیں لینا؟ نہیں، کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ رمیش جلدی سے شانے ہلا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ پھر میں نے جین کو اشارہ کیا اور ہم تینوں ہٹ سے باہر آئے۔ باہر رمیش کی کار موجود تھی، اس میں بیٹھ کر ہم چلے گئے۔ راستے بھر رمیش نے کوئی بات نہ کی اور ہم واپس اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں رمیش کا اپنا بھی کوئی مکان ہے یا نہیں۔ بہرحال اس نے ہوٹل میں قیام کرنا پسند کیا، مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اس نے مجھ سے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا خیال ہے بھیا، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں رمیش، میں کہہ چکا ہوں کہ زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، گوشت رگڑ کھا گیا تھا، خون رک گیا ہے، کوئی ایسی ہی دوا لگا لیں گے، باقی سب ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ دوا تو منگوا لیں بھیا، رمیش بولا۔ اوفو، تم پاگل آدمی ہو، بیٹھو دوسری بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ تمہیں تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ رمیش کی محبت یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ میں تکلیف میں ہوں۔ پھر وہ ایک دم چونک کر بولا، میں برانڈی منگواتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو ایک ویٹر اس کے ساتھ تھا۔ ٹرے میں برانڈی کی بوتل اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ جین ندیدے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی، لیکن رمیش کافی ہوشیار تھا۔ بیرا ٹرے رکھ کر واپس جانے لگا تو رمیش نے ویٹر کو آواز دی اور بیرا رک گیا۔ بوتل کھولو، رمیش بھاری آواز میں بولا اور ویٹر نے سعادت مندی سے گردن ہلا کر بوتل کھول دی۔ پھر اس نے تینوں گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی برانڈی نکالی اور اسے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ رمیش نے مسکراتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا اور ویٹر کی جانب بڑھا۔ لو پیو، تم بھی میری جان۔ میں نہیں پیوں گا جناب، ویٹر نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ پیو، رمیش گرایا اور ویٹر نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا اور بولا، ڈیوٹی کے اوقات میں نہیں پیتا جناب، مجبوری ہے، لیکن یہ برانڈی ہے، نشہ نہیں ہوگا، پیو ورنہ، رمیش نے کہا اور گلاس ویٹر کے منہ سے لگا دیا۔ ویٹر نے دانت نکالتے ہوئے برانڈی میدے میں ڈیل لی اور پھر وہ مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، دفان ہو جاؤ، رمیش خشک لہجے میں بولا اور ویٹر شاید اسے پاگل سمجھتے ہوئے باہر نکل گیا، لیکن میں رمیش کی بات سمجھ چکا تھا۔ کافی والی بات سے وہ ڈرا ہوا تھا اور اسے شبہ تھا کہ کہیں برانڈی میں بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمیں نقصان پہنچا دے۔ برانڈی کے کئی پیگ میں نے پیے اور مجھے اپنے بدن میں توانائی محسوس ہونے لگی۔ جین بار بار بوتل کی طرف لپک رہی تھی اور رمیش نے بوتل اس کے سامنے سے ہٹا لی، جس پر وہ کھسیائے ہوئے انداز میں مسکرانے لگی۔ پی لینے دو بیچاری کو، بوتل خالی ہی ہو جائے گی اور منگوا لینا، میں نے کہا۔ اوہو، اگر پتا جی کی آ گیا ہے تو ضرور۔ رمیش نے بوتل لڑکی کی طرف کھسکا دی اور اس نے ہاف پیک نکالنے کی بجائے آدھے سے زیادہ گلاس برانڈی سے بھر لیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی چسکیاں لینے لگی۔ خوب تماشا ہے یہ بھی بھیا، مگر کیا تھا؟ کیا تم نے نوٹ کیا؟ نہیں یار، بس وہ کمبخت آ مرا تھا۔ اوہ ہاں، اس کمبخت کے بارے میں کیا خیال ہے رنجیت بھیا؟ رمیش نے پوچھا اور میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں نے محسوس کیا تھا رمیش کہ تم خود بھی اس کی جانب سے مشکوک ہو۔ ٹھیک محسوس کیا تھا، لیکن اکیلا باندو کی جانب سے نہیں، بلکہ کیا؟ میں نے اسے گھرتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں بتا کے گیا تھا نا بھیا کہ میں اس شخص کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا تھا، میں نے کہا۔ بس سمجھ لو اس وقت سے میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، کچھ معلوم کرنے کے لیے، لیکن یہ کیا معلوم تھا کہ یہ کمبخت ہماری ہی طرف کا رخ کرے گا۔ جب یہ ہماری ہٹ کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ ضرور اس کے دل میں کوئی خطرناک ارادہ ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہٹ کے سامنے سے یہ کمبخت اس طرح گزر گیا کہ مجھے احساس بھی نہ ہو سکا۔ دراصل فاصلہ کافی تھا، اگر میں قریب ہوتا تو ضرور دیکھ لیتا کہ یہ کمبخت کیا حرکت کرنے لگا ہے۔ ہاں، شاید یہ گولی چلاتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا نشانہ شاید کارگر نہیں رہا، سو یہ واپس پلٹا، مگر اس گدھے نے ایک غلطی کی۔ رمیش بولا، وہ کیا؟ پستول، میرا خیال ہے یہ جیپ میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ کیا یہ عقل کی بات تھی؟ ہاں، عقل کی بات تو نہیں تھی، اگر یہ پستول لے کر آتا تو ہمارے لیے خاص مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ بالکل، ویسے میں اس کے قد و قامت کو دیکھ کر ہی سمجھا تھا کہ کوئی خاص بات نہ ہو جائے، میں نے کہا۔ ارے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتی ہے بھیا؟
اور پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم تو اتنے پر امید ہو، حالات سے ذرا بھی نہیں گھبراتے، پھر تمہارے منہ سے یہ بات کیسے نکل رہی ہے؟ رمیش نے کہا، اور میرے ذہن میں ایک پراسرار سی خوشبو رچ گئی، لیکن یہ خوشبو اس کی یاد کی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی، نہ جانے اسے ان حالات کا کوئی علم کیوں نہ تھا، اور اگر علم تھا تو اس نے حسب معمول، حسب وعدہ میری مدد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن میں رمیش سے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہاں، میرے دل میں اپنی پراسرار ہمدرد کی یاد چٹکیاں لینے لگی، اس کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، نہ جانے کیوں اس وقت شدت سے اسے یاد کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے اس کی ریشمی لباس کی سرسراہٹ، اس کے بدن کی حسین خوشبو اور اس کی مدھر آواز اب میرے لیے کوئی حیثیت اختیار کر گئی ہو۔ اب میں اس کا منتظر رہتا ہوں، اور اس وقت بات صرف اس ضرورت کی نہیں تھی کہ وہ آ کر میری مدد کرے۔ خطرہ تو ٹل گیا تھا، اس وقت تو کان اس کے پیار بھرے گیت کی طلب کر رہے تھے، وہ گیت جن کی کوئی لے نہیں ہوتی، جن کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بس بے پناہ محبت کا اظہار گیت کے بول میں ہوتا تھا۔ سندر شیام من موہن مت بھرے، مدھر چھلکاتے نین والے، گن تمرے گاؤں چاہے متھرا رہوں، چاہے گوگل بسوں نین دیپ جلاؤں، تمرے درشن کروں جنم جنم سکھ پاؤں، سندر شیام مدھر چھلکاتے نین والے۔ پتا جی، رمیش نے مجھے آواز دی اور میں خیالات سے چونک پڑا۔ کہاں کھو گئے پتا جی؟